جہاں معیشت کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں، وہاں پہ دہشت گردی بھی اس کے ساتھ ساتھ سر اٹھانے لگی ہے اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت پاکستان میں بہت ہی کہہ لیں کہ ایک عجیب صورتحال اور کشمکش ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ۔ ناظرین، معیشت کے ساتھ ساتھ دہشت گردی بھی بڑھنے لگی ہے، مطلب جہاں معیشت کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں، وہاں پہ دہشت گردی بھی اس کے ساتھ ساتھ سر اٹھانے لگی ہے اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 300 واقعات ہو چکے ہیں اور ایک رپورٹ آئی ہے خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی چل رہی ہے، اور قومی اداروں کی یہ رپورٹ ہے جس میں جو سی ٹی ڈی ہے وہ جناب خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ کس قدر یہ حالات خراب ہو چکے ہیں، اور دیکھیں جو ایک ہمارا ادارہ ہے، محکمہ ہے سی ٹی ڈی، وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ یہ رپورٹ بھی آ گئی ہے، تو یہ بڑی اس وقت الارمنگ سچویشن ہے اور بڑی خطرناک صورتحال ہے، جس وجہ سے ہم آپ کے سامنے یہ ساری سچویشن رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بنوں میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی عمارت پر دہشت گردوں نے قبضے میں اس کو لے لیا اور 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزارا۔ آپ حساب لگا لیں کہ ایک عمارت ہے ایک ادارے کی، اور جناب جنہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے ان کی ہی جناب عمارت پہ قبضہ کیا اور وہاں پہ 24 گھنٹے گزارے۔ کتنا مطلب ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور 24 گھنٹے کا زائد وقت گزارا وہاں پہ، اور مسلح ملزمان جو ہیں انہوں نے ہتھیار ڈالنے اور یرغمال افراد کو رہا کرنے کے لیے وہ اب تیار نہیں ہے۔ مطلب وہاں سے جب انہوں نے اس عمارت پہ قبضہ کیا اور کچھ افراد کو انہوں نے یرغمال بنایا اور اپنے قبضے میں لے لیا، تو اب وہ جناب ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جس کو چھوڑانے کی بھی جناب کوئی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز بنوں میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی عمارت میں زیر حراست دہشت گردوں نے عمارت کو قبضے میں لے کر تفتیش کاروں کو یرغمال بنا لیا تھا اور اپنی باحفاظت افغانستان منتقلی کا مقابلہ کیا تھا، جہاں انہوں نے کیا تھا کہ ہمیں فضائی جو ہے وہ جناب میری راستہ دیا جائے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہمیں افغانستان جناب پہنچایا جائے۔ تو وہ جناب رات گئے تک یہ جھڑپیں بھی جاری رہی، 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے، اور خیبر پختونخوا پولیس کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے زیر انتظام چلائے جانے والے حراستی مرکز میں عسکریت پسند لاک اپ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی یرغمال بنا لیا تھا۔ ایک سرکاری آفیسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ بنوں چھاؤنی کے علاقے میں کرائے کے ایک مکان میں سی ٹی ڈی کا دفتر قائم ہے، جہاں شدت پسندی میں ملوث ملزمان کو تفتیش کے لیے رکھا جاتا ہے، اور اتوار کو ان شدت پسندوں نے ڈیوٹی پر تعینات ایک اہلکار سے اسلحہ چھین کر فائرنگ کی اور وہاں موجود متعدد اہلکاروں کو یرغمال بھی بنا لیا۔ آپ حساب لگا لیں کہ وہ کتنے اویر ہیں کہ ہمارا جو ایک خفیہ دفتر ہے جہاں پہ تفتیش کی جاتی ہے دہشت گردوں سے، اس ٹھکانے کا انہوں نے پتہ لگا کر کے وہاں پہ جناب انہوں نے حملہ کر دیا، اور وہاں پہ جناب پھر ان کو جو شدت پسندوں کی تعداد 2 درجن کے لگ بھگ بتائی گئی ہے، مطلب کو 24 کے قریب افراد کی تعداد، اور جبکہ فائرنگ کے واقعہ میں 3 اہلکاروں کے زخمی ہونے کی تصدیق بھی کی گئی۔ تو پیر کے روز بھی بنوں میں صورتحال کشیدہ رہی، یعنی کہ آج جب میں پیر کے روز یہ آپ کے سامنے یہ سٹوری ریکارڈ کر رہا ہوں تو آج بھی یہ صورتحال کشیدہ ہے، آج بھی یہ ساری چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں جیسے اتوار کے روز تھی۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے بنوں کینٹ کو گھیرے میں لیے رکھا، اور کل عدم تحریک طالبان نے واقعات کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے۔ جو ٹی ٹی پی ہے، جو تحریک طالبان پاکستان ہے، انہوں نے جناب اس واقعہ کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے اور اس کے ارکان سی ٹی ڈی کے عملے اور سیکیورٹی اہلکاروں کو یرغمال بنایا۔ اور یہ ناظرین اس وقت صورتحال چل رہی ہے، مختلف واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، بنوں، سوات، خیبر پختونخوا کے جو مختلف علاقے ہیں، اور اس کے بعد اب ایک وفد جو ہے علماء اکرام کا وہ بھی افغانستان آج روانہ ہوا ہے مذاکرات کے لیے کہ یہ جناب جو دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں ان میں جو ہے وہ جو اس کو کہہ لیں کہ ماحول کو ٹھنڈا کیا جائے، ایک پرسکون ماحول بنایا جائے۔ تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے اس وقت۔ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی مطلب اپنے گورنمنٹ بچانے کے چکر میں ہے، اور ادھر جو طالبان ہیں یا افغانستان کا، آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کو ہمیشہ پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا ہے۔ افغانستان تو بھارت اور جو را ہے جو ان کی ایجنسی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستان میں اس طرح کی چیزوں کو کروانے میں بڑے ماہر ہیں، لوگوں کو تیار کرتے ہیں اور پھر جناب پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان میں
بہت ہی کہہ لیں کہ ایک عجیب صورتحال ہے اور کشمکش ہے. تو میری دعا ہے اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اس طرف اب توجہ کی ضرورت ہے، اور خاص کر ہمارا جو ایک اہم ادارہ ہے، کہہ لیں کہ طاقتور حلقہ ہے، اس کو بھی اس کے اوپر میرا خیال ہے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بڑی مشکل سے دہشت گردی پہ ہم نے قابو پایا تھا. ناظرین، یہ سٹوری تھی. اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نے